الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حدیث نمبر 377. اب فجر کی نماز کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس کا وقت کیا ہے. حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ مومن عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی نماز میں حاضر ہوتی ہیں، اپنی چادروں میں لپٹی ہوتی ہیں، پھر اپنے گھروں کو واپس جاتی ہیں حتیٰ کہ نماز پوری کر لیتی ہیں اور ان کو کوئی بھی اندھیرے کی وجہ سے پہچان نہ سکتا. تو لہذا فجر کی نماز کس وقت ہوتی کہ اٹھی ہیں، اٹھ کے انہوں نے وضو کیا، استنجا کیا، آئیں مسواک کی، مسجد میں آئیں، مسجد میں آ کے اللہ کے رسول نے 60 سے لے کے 100 آیات پڑھائیں، کافی دیر اس میں لگ گئی اور واپس گئیں تو ابھی اندھیرا باقی تھا. پریکٹیکلی میں آپ کو سمجھاتی ہوں. آج کل اذان جو ہے ہو رہی ہے 3:20 پر یا 20 منٹ پر اذان ہو رہی ہے. یہ 4-5 دن پہلے 25 منٹ پر ہو رہی تھی، آج 20 منٹ پر ہوئی. 3:20 پر اذان ہوئی. اب 3:20 پر جب اذان ہوئی تو جماعت ہوگی. صبح فجر کی نماز میں وقفہ زیادہ ہوتا ہے، جیسے مغرب کی نماز میں وقفہ تھوڑا ہوتا ہے، فجر کی نماز میں تقریباً 25 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے جماعت میں. ٹھیک ہے، آپ سمجھ لیجئے 43 منٹ پر جماعت ہو گئی. اب 45 منٹ پہ میں خواتین ہیں اور جماعت پہ بھی کم از کم 15 منٹ تو ضرور لگے، کیونکہ 60 سے لے کے 100 آیات پڑھنی ہے. ہو سکتا ہے 20 منٹ ہی لگ گئے ہوں. اب 45 منٹ کے بعد 15 منٹ گن لیں تو کتنے بج کے 4 بج گئے یا 4:05 ہو گئے. وہاں بیٹھ کے تھوڑا سا ذکر بھی کر لیا، تھوڑا سا 4:05 ہو گئے. اب 4:05 پر ابھی اندھیرا اتنا باقی ہوتا تھا کہ پہچان ہی نہ جاتی. آپ بھی ذرا اندازہ کر لیجئے کہ آپ بھی اس وقت نماز پڑھتی ہیں کہ آپ اس وقت نماز پڑھتی ہیں جب روشنی ہو چکتی ہے. دیکھیں نا، نماز نبوی پڑھنے کا طریقہ سیکھیے. تو یہ ہے فجر کی نماز کا وقت کہ جب عورتیں نماز پڑھ کے فارغ ہوتی اور اس وقت تک کتنا وقت ہو چکا ہوتا ہے. 4:20 پہ اذان ہوئی ہوتی اور 4:20 سے لے کے 3:20 سے لے کے 4:05 تک کتنا وقت ہے؟ پونا گھنٹہ. اس کے بعد بھی ابھی روشنی اتنی نہ ہوتی کہ وہ پہچانی جاتی، اندھیرا ہوتا کہ وہ پہچانی نہ جاتی، اپنی چادروں میں لپٹی ہوتی. اور اس سے حدیث ایک اور بات کا بھی پتہ چلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں عورتیں نماز کے اندر شامل ہوتی تھیں، لیکن یہ فجر کی نماز میں ہوتا تھا، عشاء کی نماز میں، کیونکہ یہ اندھیرے کی نمازیں ہیں، روشنی کی نمازوں میں نہیں. لیکن آج کل عورتوں کے لیے گیلریاں بھی علیحدہ ہوتی ہیں، راستے بھی علیحدہ ہوتے ہیں، مائک کا سسٹم بھی ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھتی ہیں بیت اللہ میں اور مسجد نبوی میں عورتیں 5 نمازوں میں شامل ہیں. حدیث نمبر 378. جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز زوال کے فوراً بعد پڑھا کرتے تھے اور عصر کی نماز پڑھتے تھے اور سورج ابھی صاف اور روشن ہوتا تھا، اور مغرب کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سورج غروب ہو جاتا تھا، اور عشاء کی نماز کبھی جلدی پڑھ لیتے تھے اور کبھی دیر سے پڑھتے تھے. جب دیکھتے کہ لوگ جمع ہو گئے تو جلدی پڑھ لیتے، اور جب دیکھتے کہ لوگوں کو دیر ہو گئی ہے تو دیر کر لیتے. اور صبح کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگ اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے. صبح کی نماز لوگ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں پڑھا کرتے تھے. آپ نے پیچھے بھی یہی پڑھا ہے. تو یہ 5 نمازوں کا وقت آ گیا حدیث نمبر 378 میں اکٹھا. حدیث نمبر 380. حدیث ابی ہریرہ تھا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا
کہ باجماعت نماز تمہارے اکیلے کی نماز سے 25 زیادہ ثواب والی ہوتی ہے۔ ایک آدمی اکیلا نماز پڑھتا ہے اور باجماعت نماز پڑھتا ہے، کتنا زیادہ ثواب ہے؟ 25 گنا زیادہ۔ اور نماز فجر کی نماز میں رات کے فرشتے بھی اکٹھے ہوتے ہیں اور دن کے فرشتے بھی اکٹھے ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ عصر کی نماز میں بھی رات کے فرشتے بھی اکٹھے ہوتے ہیں اور دن کے بھی اکٹھے ہوتے ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تم چاہو تو قرآن سے پڑھ لو، اِنَّ قرآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، کہ قرآن اگر فجر کے وقت پڑھیں تو اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو یہ کون سے فرشتے حاضر ہوتے ہیں؟ کرامن کاتبین۔ اور آپ نے پیچھے پڑھا کہ یہ فرشتے فجر کی نماز میں بھی حاضر ہوتے ہیں اور عصر کی نماز میں بھی حاضر ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 383 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ باری کوئی نماز نہیں ہے۔ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز منافقوں پہ باری ہوتی ہے۔ کیا سمجھ آئی؟ اگر ہمیں فجر کی نماز مشکل لگتی ہے یا عصر کی نماز مشکل لگتی ہے تو پھر ہم مومن نہ ہوئے، کون ہوئے؟ منافق۔ فجر کی نماز اس لیے ذرا آج کل دیکھیں، صبح راتی ہیں، فجر کے وقت شیطان خوب تھپکیاں دے رہا ہوتا ہے، اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور عشاء کی نماز اس لیے باری ہوتی ہے کہ سارے دن کا انسان تھکا ہوتا ہے اور انسان تھکاوٹ کی وجہ سے گر رہا ہوتا ہے، میں جلدی سو۔ تو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز مسلمانوں پر تو باری نہیں ہوتی، اللہ کے بندوں پر تو باری نہیں ہوتی، کس پر باری ہوتی ہے؟ منافقوں پر۔ تو لہذا اگر فجر کی نماز میں خرابی ہے اس کو دور کرنا ہے، کیونکہ فجر کی نماز منافق پہ باری ہوتی ہے، مومن پہ باری نہیں ہوتی۔ میری بات نہیں، میرے نبی کی بات یاد رہے گی کہ نہیں؟ آپ کے نبی کی بات یاد رہے گی کہ نہیں؟ فجر کی نماز کس پہ باری ہوتی ہے؟ منافقوں پہ۔ اور عشاء کی نماز کس پہ باری ہوتی ہے؟ منافقوں پہ۔ مومنوں پہ باری نہیں ہوتی۔ اگر وہ جانتے ہوتے جو ان دونوں کا ثواب ہے تو ان دونوں نمازوں میں آتے، اور اگرچہ گھسٹتے ہوئے آتے، چل نہ سکتے، رڑ کے آنا پڑتا، جیسے بچہ رڑتا ہے اس طرح گھسٹ کر آتے۔ اور میں نے ارادہ کیا کہ میں مؤذن کو حکم دوں وہ نماز کی اقامت کہے، اور میں ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو امامت کرائے، اور میں آگ کے شعلے لوں اور میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو اذان کی آواز سننے کے بعد نماز کے لیے نہیں نکلتے۔ میرے نبی کو اتنا غصہ آتا تھا ان لوگوں پر جو اذان کی آواز سننے کے بعد بھی جماعت کے لیے نہیں نکلتے تھے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ پہ کسی اور کو کہوں کہ تو جماعت کرا، اور میں اس کے بعد ان لوگوں کے گھروں میں جاؤں جو اپنے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس کے گھر کو آگ لگا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا جو اذان کے بعد بھی جماعت کے لیے نہیں نکلے۔ نماز با جماعت فرض ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ سختی کی، ورنہ آپ تو رحمت للعالمین تھے۔ اتنی سختی میں آگ کے شعلے لوں اور ان کے گھروں کو آگ لگا کے جلا کے رکھوں۔ ابن ام مکتوم یہ نبینا صحابی تھے، اللہ کے رسول سے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نبینا ہوں اور مجھے جماعت کے لیے آنے کے لیے کسی کو ساتھ لانا پڑتا ہے، کیا میں نماز با جماعت نہ پڑھا کروں؟ مطلب مراد یہ تھی مجھے اجازت دے دیجیے میں گھر میں نماز پڑھوں۔ اللہ کے رسول خاموش رہے۔ انہوں نے دوبارہ سوال کیا، تیسری دفعہ سوال کیا، اللہ کے رسول نے پتہ کیا کہا؟ تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہنے لگے سنتا ہوں۔ کہا اس کے لیے ایک نابینا آدمی کو 3 دفعہ پوچھنے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہنے لگے ہاں سنتا ہوں۔ اللہ بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے دوڑے آؤ، نماز کامیابی کی طرف دوڑے آؤ، نماز ہی تمہاری کامیابی ہے، کیونکہ نماز میں انسان کا تعلق اللہ سے جڑتا ہے، اور جس شخص کا تعلق اللہ سے جڑ گیا یہی سب سے بڑی کامیابی، اس کی دنیا بھی بہتر ہو گئی، اس کی آخرت بھی بہتر ہو گئی۔
تو حضرت عبداللہ بن ابن ام مکتوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا ہونے کے باوجود جماعت سے غیر حاضر ہونے کی اجازت نہیں دی. تو سوچ لیجئے ہمارے مرد، ہمارے بچے سوئے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے نہیں نکلتے. ہماری ماؤں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے اپنے بچوں کو نماز کا شوق بھی پیدا کرے اور ساتھ محنت بھی کرے. محنت سے کیا مراد ہے؟ بعض بچوں تیار ہوتے ہیں ذہنی طور پہ، لیکن میں آپ کو بتاؤں نیند اتنی پیاری ہوتی ہے، جگانا پڑتا ہے. مجھے آج بھی اپنے بچوں کو جگانا پڑتا ہے. وہ روزانہ صبح جب اذان ہو جاتی ہے تو اذان کے بعد انہیں جگانا، ایک دفعہ جگاتی دو، پھر دوبارہ آ کے دیکھوں ابھی سو رہے ہوتے ہیں. پہلی دفعہ جگاتی ہوں پنکھا بند کر دیتی ہوں، دوسری دفعہ جگاتی ہوں پھر اٹھا کے جتنی دیر تک بیٹھ نہ جائیں تب تک جاتی نہ. تو بات ہے یہ محنت تو ساری آپ کو کرنی. حضرت ابراہیم نے اپنے بچوں کو نمازی بنانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی تھی جس کا ذکر قرآن مجید میں آتا. جب حضرت حاجرہ کو چھوڑا ہے اور حضرت اسماعیل کو دودھ پیتے بچے کو چھوڑا ہے تو پتہ جا کے دعا اللہ سے کیا کی؟ اللہم انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ میں نے اپنی اولاد کو ایسی وادی میں چھوڑا ہے جہاں کچھ بھی نہیں اگتا، تیرے گھر کے قریب. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ اس لیے تاکہ نماز قائم کرے. اس بچے کو پہلے دن سے نماز کیا تھا. اتنی بڑی قربانی. اپنے گھر مسجدوں کے قریب بنائیں، مسجدوں کے ساتھ بنائیں. جس کا گھر مسجدوں کے قریب ہے وہ شخص جنت میں رہتا ہے. اور مسجدوں کے لیے اپنی باجماعت نماز کے لیے باپ کو محنت کرنی ہے، ماں کو اپنی محنت کرنی ہے، ماں کو ان کو اٹھا کے تیار کرنا ہے، باپ کو یہ محنت کرنی ہے انہیں ساتھ لے کے جانا ہے، اپنے بچوں کو نمازی بنانا ہے. اتنی محنت حضرت، اتنی قربانی حضرت ابراہیم نے دی ہے. میں نے جب یہ لفظ پڑھے نا ربنا لیقیموا الصلاۃ، میں نے اللہ اس لیے کیا ہے کہ نماز قائم کرنے والے ہیں. اتنی قربانی دینی پڑتی ہے اولاد کو نمازی بنانے کے لیے جتنی حضرت ابراہیم نے دی. حدیث نمبر 387 ابو ہریرہ کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باجماعت نماز اگر کوئی انسان اپنے گھر میں نماز پڑھے یا اپنے بازار میں نماز پڑھے اس سے درجے میں 25 گنا زیادہ ہوتی ہے. یعنی اگر کوئی شخص باجماعت نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز کا ثواب 25 گنا زیادہ ہے، اور اگر وہ شخص اپنے گھر میں پڑھ رہا ہے یا اپنی دکان پر پڑھ رہا ہے اس سے باجماعت نماز کا ثواب 25 گنا زیادہ ہوگا. اور تم میں سے ایک آدمی جب وضو کرتا ہے تو اچھا وضو کرتا ہے اور مسجد کی طرف آتا ہے اور صرف نماز پڑھنے کے لیے ہی آتا ہے، وہ ایک قدم اٹھاتا ہے، اللہ اس قدم کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے، اس کی ایک خطا دور کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے. تو لہذا ایک شخص مسجد میں نماز پڑھنے کے ارادے سے آیا ہے، پیدل چل کر آ رہا ہے، ایک ایک قدم پر گناہ معاف ہو رہے ہیں، ایک ایک قدم پر درجے بلند ہو رہے ہیں، جب تک کہ وہ مسجد میں داخل نہیں ہو جاتا. اور جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ نماز نہیں ہوتا ہے جب تک کہ نماز اس کو روکتی ہے. اب وہ مسجد میں داخل ہوا ہے، نماز اس کے 3 منٹ بعد ہو رہی ہے، 2 منٹ بعد ہو رہی ہے، 5 منٹ بعد ہو رہی ہے. تو جب تک وہ نماز کا انتظار کرتا ہے اتنی دیر تک اس کو نماز ہی کا ثواب ملتا رہتا ہے. اور اس پر فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی اس جگہ پر بیٹھا رہتا ہے جس میں اس نے نماز پڑھی تھی. اب جب انسان نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد اپنی اسی جگہ پر بیٹھا اللہ کو یاد کر رہا ہے، اپنے پیچھے ذکر پڑے تو نماز کے بعد کرنے ہیں، وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، سبحان اللہ کہہ رہا ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے، آیت الکرسی پڑھ رہا ہے یا کوئی اور اذکار کر رہا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اسے معاف کرتے، اس پہ رحم کرتے. تو لہذا نماز باجماعت کے لیے جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے ہر قدم پر اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، ہر قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں. مسجد میں پہنچا
ابھی نماز میں کچھ وقت ہے، 2 منٹ کا، 1 منٹ کا، یا اس سے کم یا اس سے زیادہ، جب تک وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے یا ویسے ہی بیٹھا ہے، نماز ہی کا اس کو ثواب مل رہا ہے، کیونکہ وہ نماز ہی کے لیے بیٹھے۔ اور جب نماز پڑھ کے اپنی جگہ پر بیٹھا، سلام پھیر لیا، اللہ کو یاد کر رہا ہے، جب تک وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اور اس کا وضو نہیں ٹوٹے، دو شرطوں کے ساتھ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے اور اس کا وضو بھی نہ ٹوٹے، تب تک فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کیا دعائیں کرتے ہیں؟ اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس پہ رحم کر دے، ٹھیک ہے؟ اب خواب وہ آدھا گھنٹہ بیٹھا رہے، 2 شرطوں کے ساتھ، اپنی جگہ سے نہ اٹھے، وضو نہ ٹوٹے۔ اور فجر کی نماز کے بعد اگر آپ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے، اور اپنی جگہ سے نہ اٹھیں اور بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے رہیں یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، سورج بلند ہو جائے، اور پھر آپ اشراق کی 2 رکعتیں پڑھ کے اٹھیں، تو آپ کو ایک پورے حج اور پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث میں لفظ ہیں تامن تامن، پورا پورا، پورے حج اور پورے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ کن 2 شرطوں کے ساتھ؟ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، نمبر 1، نمبر 2 آپ کا وضو نہ ٹوٹے، نمبر 3 اللہ ہی کو یاد کریں، دنیا کی باتیں نہ کریں۔ اس کے ساتھ بیٹھے رہے، سورج تھوڑا سا ذرا اونچا ہو جائے، مثال کے طور پہ آج کل سورج نکل رہا ہے 5 بجے کے آس پاس، 5 بجنے میں 5 منٹ پر نکل رہا ہے، 5:10 ہو جائیں، 15 منٹ ہو جائیں سورج کو نکلتے ہوئے، 2 رکعتیں پڑھے اشراق کی اور اٹھ جائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو حج اور عمرے کا پورا پورا تامن تامن ثواب ملتا ہے۔ کون لے گا یہ ثواب؟ اللہ نے ثواب تو بڑے آسان رکھے ہیں، کون لے گا یہ ثواب حج اور عمرے کا؟ کتنی ہمیں تمنا ہوتی ہے تو حج اور عمرے کی، روز لے سکتے ہیں آپ، روز لے سکتے ہیں۔ دوبارہ میں آپ کو بتاؤں، فجر کی نماز پڑھیں، فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں، بیٹھنے کے بعد اپنی جگہ سے نہ ہلیں، آپ کا وضو بھی نہ ٹوٹے اور آپ دنیا کی باتیں بھی نہ کریں، تو آپ وہاں بیٹھے رہیں جب تک کہ سورج تھوڑا سا اونچا ہو گیا، 15 منٹ ٹھہر جائیں، 20 منٹ ٹھہر جائیں، 2 اشراق کی رکعتیں پڑھ کے اٹھیں، حج کا ثواب، عمرے کا ثواب پورا پورا۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک اور آسانی بتا دیتی ہوں۔ آج کل میں نے یہ حدیث کی تیاری کرنی ہوتی، ظاہر ہے دورہ حدیث آپ کو کرا رہے، میں صبح فجر کی نماز کے بعد حدیث کی کتاب میں نے پہلے رکھ لیتی ہوں، کیونکہ اپنی جگہ سے تو ہلنا نہیں، پہلے رکھ لیتی ہوں اپنے پاس، میں بیٹھ کے نا اس کے نوٹس بناتی رہتی ہوں۔ صحیح کی بات کر رہی ہوں، صحیح۔ آپ لوگوں نے اس کو جو سنا تھا دورہ حدیث میں، اسی کو دہرا لیں، یہ بھی اللہ ہی کی بات ہے۔ اللہ کا ذکر کر لیں، توبہ کر لیں، دعا کر لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، استغفار کر لیں، جو مرضی کر لیں۔ ایک اور طریقہ آپ کو بتا دیتی ہوں، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نماز پڑھائیں، اور بچوں کو نماز پڑھانے کے بعد بچوں کو اسی وقت بیٹھ جائیں، بچوں کو اللہ کی باتیں بتائیں، بچوں سے ان کی نمازوں کا پوچھیں، بچوں سے ان کو نیکی بتائیں، روزہ کیسے رکھنا ہے، سارا دن کون کون سی نیکیاں کرنی ہیں، جو آپ نے انہیں باتیں بتانی ہیں، جو ان کی تربیت، دینی تربیت کرنی ہے۔ کیا حال ہے؟ اللہ کی باتیں نا، دنیا کی باتیں تو نہیں ہیں۔ اور اسی میں ہی وقت اتنا گزر جائے کہ سورج تھوڑا سا اونچا ہو جائے، 2 رکعتیں پڑھ کے اٹھ جائیے، آپ کو حج اور عمرے کا ثواب۔ کیا خیال ہے؟ آسان ہے یا نہیں؟ آسان ہے؟ کون کون حاصل کرے گا؟ کون کون حاصل کرے گا؟ ہاں، اللہ نے اتنا آسان رکھا ہوا، اور کل سے انشاءاللہ رمضان شروع ہو رہا ہے، اس کے ساتھ 70 گنا ثواب رمضان کا بھی شامل کر لیں، 70 گنا ثواب رمضان کا بھی شامل کر لیں، تو مجھے بتائیے آپ سے زیادہ کوئی خوش قسمت ہوگا؟ حدیث پڑھنے کے یہ فائدے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے، اللہ سے ثواب کیسے لینا ہے، جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کیسے معاف کرتے ہیں، کیسے درجے بلند ہوتے ہیں۔ صحیح، چلیے جی آگے چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 399، سب سے بڑھ کر جب آپ نماز پڑھ لیں، یہ تو آپ نے کر لیا صبح ایک دفعہ فجر کے وقت، باقی ساری نمازوں میں بھی نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھے رہیں اور اپنے آپ کو سمجھاتے رہیں، فرشتے میرے لیے دعا کر رہے ہیں،
فرشتے میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور فرشتے ایسی پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ کیا خیال ہے ہم اپنے لیے دعا کریں اور فرشتے ہمارے لیے دعا کریں؟ فرشتے مقدس ہستیاں ہیں جو گناہ نہیں کرتے، تو آپ نے اگر فرشتوں کی دعائیں لینی ہیں تو کیا کریں؟ نماز اثر کی پڑھ لی، اثر کی نماز پڑھ کے بیٹھ کے ذکر کرتے رہیں اپنی جگہ پہ، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ کیا دعائیں کریں گے؟ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اسے معاف کر دے، اللہ اسے اس پہ رحم کر دے۔ تو ان ہیرے موتیوں کو چنیں، ان ہیرے موتیوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 399 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی دروازے پر ایک نہر بہ رہی ہو اور وہ اس میں ہر دن 5 دفعہ غسل کرے، اس میں 5 دفعہ غسل کرے، کیا اس کی میل باقی رہ جائے گی؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس کی میل تو بالکل بھی باقی نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا یہ 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ ان کے ساتھ گناہ مٹا دیتا ہے۔ یہ 5 نمازیں جو ہیں ان کے ساتھ ہمارے گناہ اسی طرح مٹتے رہتے ہیں جیسے کوئی شخص ایک نہر ہو اس کے دروازے پر، اس میں 5 دفعہ نہائے، نہانے کے بعد اس کے جسم پر میل باقی نہیں رہے گی، تو نماز بھی ہمارے گناہوں کو اس طرح دھو دیتی ہے۔ مغرب سے لے کے عشاء تک نماز پڑھیں تو مغرب سے لے کے عشاء تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ظہر سے لے کے عصر تک کی نماز، عصر کی نماز پڑھیں تو ظہر سے لے کے عصر تک کی نماز کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بلکہ وضو کریں، وضو کے ساتھ انسان کے ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جہاں جہاں کے اعضاء ہوتے ہیں وہاں وہاں کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ نے یہ بہانے بنائے ہوئے ہیں گناہ معاف ہونے کے، وضو کے ساتھ گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز کے ساتھ گناہ معاف ہوتے ہیں، جمعہ پڑھنے سے لے کے ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعے تک کے گناہ معاف ہوتے ہیں، عمرہ کرنے سے ایک عمرہ سے لے کے دوسرے عمرے تک کے گناہ معاف ہوتے ہیں، رمضان کے ساتھ ایک رمضان سے لے کے دوسرے رمضان تک کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تراویحاں پڑھنے کے ساتھ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ حدیث میں یہ دونوں ہی حدیثیں آتی ہیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ رکھے اور ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، لوٹ سیلیں لگی ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ رمضان کی رحمتیں۔ انسان کتنا بدبخت ہے وہ آدمی جو ان ساری چیزوں سے فائدہ نہ اٹھائے، جو اللہ کی رحمتوں میں سے اپنا حصہ وصول نہ کرے۔ حدیث نمبر 390 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح کے وقت مسجد جاتا ہے اور شام کے وقت مسجد جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس کی مہمان نوازی تیار کرتے ہیں، ایک ضیافت تیار کرتے ہیں۔ جو صبح کو جاتا ہے مسجد، جو شام کو مسجد آتا ہے، تو دن میں 2 دفعہ صبح بھی شام بھی اس کی ضیافت تیار ہو جاتی ہے، اور یہ جنت میں اللہ اس کے تیار کرتے ہیں، دنیا کی ضیافت نہیں ہے، جنت کی ضیافت ہے۔ ایک مہینے میں 30 دن جاتا ہے، صبح بھی اور شام بھی، کتنی ضیافتیں تیار ہوں گی؟ 60۔ اور ایک سال میں، ایک مہینے میں جب 60 ہیں تو 12 مہینوں میں کتنی ہوں گی؟ اس کو 12 کے ساتھ ضرب دے لیجیے، ٹھیک ہے؟ تو اتنی اللہ تعالیٰ ضیافتیں تیار کر دیتے ہیں، روز ایک دن میں 2 اور ایک مہینے میں 7۔ حدیث نمبر 391 ان حدیث مالک بن الحویرث قال اتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم في نفر من قومي فقمنا عنده 20 ليلة۔ مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی قوم کے ایک گروہ کے ساتھ شامل ہو کر آیا، ہم آپ کے پاس 20 راتیں ٹھہرے۔ اللہ کے رسول بڑے رحم کرنے والے تھے، بڑے مہربان تھے، اپنے رویوں میں سخت نہ تھے، نرم دل، رحم کرنے والے تھے۔ تو جب آپ نے ہمارا شوق دیکھا کہ ہم اپنے گھروں کو واپس جانا چاہتے ہیں تو آپ نے فرمایا اصل بات ہے یہ لوگ جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تاکہ آپ سے اپنا دین سیکھیں،
اپنی قوم کے گروہ کے ساتھ آئے تھے تو اللہ کے رسول کے پاس ٹھہرے. کتنی دیر ٹھہرے؟ 20 دن ٹھہرے. تو جب اللہ کے رسول نے دیکھا کہ اداس ہو گئے ہیں اور اپنے گھر واپس جانا چاہتے ہیں تو آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو واپس جاؤ اور تم وہاں رہو گے اور اپنے پچھلے لوگوں کو سکھاؤ جو تم نے یہاں سیکھا ہے. ٹھیک ہے، ان کو بھی دین سکھاؤ اور نماز پڑھو. تو جب نماز کا وقت آئے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے اور تم میں سے وہ شخص امامت کرائے جو تم میں سے بڑا ہے. اب دیکھیے جی، یہ لوگ اصل میں اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تھے. اللہ کے رسول نے دین سکھایا اور انہیں کہا کہ واپس جا کے لوگوں کو دین کی باتیں سکھاؤ جو تم نے یہاں سیکھی ہے، اور جب نماز کا وقت آئے تم میں سے ایک شخص اذان دے اور ایک شخص امامت کرائے. اب امامت کس کو کرانی چاہیے؟ امامت کا حقدار کون ہے؟ امامت کا حقدار وہ شخص ہے جس نے قرآن سب سے زیادہ پڑھا ہو، جس نے سب سے زیادہ قرآن پڑھا ہو. یہاں تک کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی ہو اور اس نے قرآن زیادہ پڑھا ہو. بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی تھے، چھوٹے تھے لیکن انہیں قرآن زیادہ یاد تھا، انہیں ہی امام بنایا گیا. ٹھیک ہے، تو جس نے قرآن زیادہ پڑھا ہو یا پھر اس کے بعد جو اسلام پہلے لایا ہو یا جس نے ہجرت پہلے کی ہو، یہ لوگ چونکہ ایک گروہ میں آئے تھے اور ساروں نے اسلام ایک ہی وقت میں لائے تھے تو لہذا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا پھر ایسا کرو کہ تم سارے ایک ہی لیول کے لوگ ہوں، تم دیکھ لو تمہارے میں سے عمر میں بڑا کون ہے، کیونکہ وہ بھی ایک بڑائی کی وجہ ہے. تو لہذا جو تم میں سے عمر میں بڑا ہو وہ تمہیں سے جماعت کرا لے. ورنہ میں نے آپ کو بتایا جو لوگ قرآن جس کو زیادہ آتا ہو، جو زیادہ متقی ہو، جو زیادہ نیک ہو، اسے امام بننا چاہیے. تو یہ چونکہ سارے ایک ہی معیار کے لوگ تھے تو آپ نے فرمایا تم میں سے وہ امامت کرائے جو کہ تم میں سے بڑا ہے، عمر میں بڑا ہے. یہ لوگ کیونکہ علم میں برابر تھے، اسلام لانے میں برابر تھے تو لہذا آپ نے عمر میں بڑے شخص کو ہدایت کی کہ وہ امامت کرائے. تو امام ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں میں سے سب سے بہتر ہو اور لوگوں کو اس کی بات ماننا اچھا لگتا ہو. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خود امام ہوتے تھے اور اس کے بعد آپ نے یہ طے کر دیا تھا کہ جو شخص کسی جگہ کا بڑا ہو وہ وہاں پہ امامت کرائے. مثال کے طور پہ کوئی ادارہ ہے، اس میں ادارے کا جو ذمہ دار ہے وہ امامت کرائے. اس کے ساتھ آپ دیکھیں کتنے مسائل حل ہو جاتے ہیں ایٹ دی اسپاٹ. اچھا جی، حدیث نمبر 392 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو آپ فرمایا کرتے تھے سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اور اس کے بعد آپ بد دعا کرتے کچھ لوگوں کے لیے اور آپ ان کا نام لے کے بد دعا کرتے. آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ولید بن ولید کو نجات دے دے، سلمہ بن ہشام کو نجات دے دے، عیاش بن ابی ربیہ کو نجات دے دے، اور دوسرے مسلمان کمزور لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ مضر قبیلے پر بڑی سخت کر دے. ان کے لیے بد دعا کرتے تھے اور ان کے اوپر ایسا قحط نازل کر دے جیسا کہ تو نے حضرت یوسف کے لوگوں پر قحط نازل کیا تھا. اور مشرق والے لوگ ان دنوں مضر قبیلے میں رہتے تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے. یہ جو آپ اس حدیث میں پڑھ رہی ہیں، یہ جو آپ نے بد دعا کی ہے اور مسلمانوں کے لیے دعا کی ہے اور دشمنوں کے لیے بد دعا کی ہے، یہ تب کی جاتی ہے جب مسلمانوں پر کوئی آفت آ جائے. اس کو کہتے ہیں قنوت نازلہ. ہوا یوں تھا کہ جنگ احد کے بعد لہیان کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد پھر بیر معونہ کا واقعہ ہوا. ان دونوں واقعات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے میں 10 علماء کو بھیجا تھا تاکہ وہ لوگوں کو ان کا دین، اور دوسرے واقعے میں 70 علماء کو بھیجا تھا. انہوں نے ان لوگوں نے خود مطالبہ کیا تھا یا رسول اللہ ہمارے پاس لوگ بھیجیں، ہم اسلام کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں. لیکن انہوں نے کیا کہ آپ کے دھوکے کے ساتھ ان دونوں کو قتل کر دیا. ایک میں 70 علماء تھے اور ایک میں 10 علماء تھے.
اور ان میں سے ایک میں ایک شخص بچا اور دوسرے میں سے 2 لوگ صرف بچے. رسول 70 اور 10 80 لوگ، جن میں صرف 3-4 بچ سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں واقعات کی جو خبر ہے وحی کے ذریعے مل گئی. ایک ہی رات اللہ کے رسول کو بڑا صدمہ، تھوڑا نہیں زیادہ صدمہ ہوا کہ اتنے زیادہ مسلمانوں کو دھوکے کے ساتھ شہید کر دیا گیا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 1 مہینے تک دعا کی. اس کو کہتے ہیں قنوت نازلہ. اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھیں ان مسلمانوں کے لیے دعا کی جو کہ کفار کے نرگے میں پھنس گئے تھے. اللہ ولید بن ولید کو نجات دے، سلمہ بن ہشام کو نجات دے، عیاش بن ابی ربیعہ کو اور دوسرے کمزور مسلمانوں کو نجات دے. یہ کفار کے قبضے میں تھے. اللہ اپنی پکڑ مضر قبیلے پر بڑی سخت کر دے اور ان کے اوپر حضرت یوسف کے قحط جیسا 7 سالوں کا قحط نازل کر دے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوان اور اسیہ قبیلے پر بھی لعنت کی. یہ وہ قبائل تھے جنہوں نے مسلمانوں کو شہید کیا تھا، ان پر بھی لعنت کی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جو تھی 1 مہینہ تک کی. یہ دعا آپ کب کرتے تھے؟ ویسے تو کچھ حدیث میں یہ آتا ہے کہ آپ ہر نماز میں کرتے تھے، لیکن زیادہ واضح بات یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد کرتے تھے. رکوع کے بعد یہ قنوت نازلہ پڑھتے تھے. فجر کی دوسری رکعت میں باجماعت نماز میں ہاتھ اٹھا کر کرتے تھے. صحابہ اس کے بعد اونچی آواز سے کرتے تھے. صحابہ اس کے بعد آمین کہتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ آج بھی کی جا سکتی ہے، آج بھی کی جا سکتی ہے. کشمیر میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، شام میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، غزہ میں مسلمانوں میں ظلم ہو رہا ہے. ان کا نام لے کے بددعا کی جا سکتی ہے، جیسے اللہ کے رسول نے نام لے کے بددعا کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ نے فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہا، رفع یدین کیا اور ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کے ساتھ، اور ساتھ آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اونچی آواز کے ساتھ. تمام جو نمازی تھے بعد میں صحابہ وہ آمین کہتے تھے. تو اس کو کہتے ہیں قنوت نازلہ. دعائے قنوت جو ہے وہ فرق ہے. وہ دعائے قنوت جو ہوتی ہے وہ تو ہماری وطروں میں ہوتی ہے، اور اس کا جو مقام ہے وہ رکوع سے قبل ہے. رکوع سے قبل ہے. بہت سے لوگ جو ہیں اس کو رکوع کے بعد میں پڑھتے ہیں، حالانکہ رکوع کے بعد قنوت نازلہ ہے. ٹھیک ہے، تو آج بھی قنوت نازلہ پڑھی جا سکتی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 مہینے تک اس کو پڑھا تھا. اسی واقعے کے سلسلے میں قرآن مجید میں آیات بھی نازل ہوئی تھی، لیکن بعد میں بلا دی گئی. دعائے قنوت جو ہے وہ علیحدہ ہے، جو وطروں میں پڑھی جاتی ہے. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت. یہ جو دعائے قنوت ہے یہ وطروں میں پڑھی جاتی ہے. یہ قنوت نازلہ سے علیحدہ ہے. اچھا جی، حدیث نمبر 396 عمران بن حسین کی حدیث ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. تو ساری رات چلتے رہے یہاں تک کہ صبح ہونے لگ گئی، یعنی پچھلی رات ہو گئی، صبح قریب ہو گئی. انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا، ان پر نیند غالب آ گئی حتیٰ کہ سورج بلند ہو گیا. اب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تھے عام طور پہ رات میں سفر کرتے. آپ کہیں گی رات کو تو اندھیرا ہوتا ہے. اصل مسئلہ یہ نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا عرب میں گرمی بہت پڑتی تھی، ریتلے میدان، پہاڑی علاقہ اور آگ برساتا سورج. ٹھیک ہے نا، جبکہ رات ٹھنڈی ہوتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سفر کیا، صبح ہونے والی تھی، اس وقت پڑاؤ ڈالو. خیال یہ تھا کہ کچھ آرام کر لیں، آرام کرنے کے بعد فجر کا وقت ہوگا، اس وقت نماز پڑھ لیں گے. حضرت بلال کی ڈیوٹی بھی لگا تھی، لیکن ہوا کیا، جاگی نہیں، سورج بلند ہو گیا. تو سب سے پہلے جو جاگے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے.
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نیند سے جگایا نہ جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ خود جاگتے۔ یہ بھی آپ کے ادب کا ایک طریقہ تھا کہ آپ سو رہے ہیں، انہیں کوئی جگاتا نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر سب سے پہلے جاگے، اس کے بعد حضرت ابو عمر جاگے۔ تو حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے قریب بیٹھ گئے اور اللہ اکبر کہنے لگے اور اپنی آواز اونچی کرنے لگے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ پڑے، یعنی انہیں ڈائریکٹ جگایا نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر نے طریقہ کیا کیا کہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ گئے اور اللہ اکبر اونچی آواز سے کہنے لگ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آواز سنی تو اللہ کے رسول کی بھی نیند کھل گئی۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جاگ گئے اور آپ نے ہمیں فجر کی نماز باجماعت پڑھائی۔ تو ایک شخص لوگوں میں سے علیحدہ ہو گیا، اس نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو آپ نے کہا، اے فلاں، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو ہمارے ساتھ نماز پڑھتا؟ اس نے کہا، مجھے جنابت پہنچی تھی، میں ناپاک تھا، میں اس لیے اب نماز نہیں پڑھ سکا۔ تو آپ نے اس کو حکم دیا کہ وہ پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لے اور اپنی نماز پڑھے۔ اسے مسئلے کا پتہ نہیں تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ مجھے اللہ نے یہ سہولت دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم تیمم کر لو اور اپنی نماز ادا کرو۔ تو کیا سمجھ آئی؟ نماز جتنی جلدی ہو اتنی جلدی قضا کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں لوگوں کا خیال ہوتا ہے آج میں نے میری فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے، میں کل فجر کے ساتھ پڑھوں گی۔ نہ، جتنی جلدی ہو اتنی جلدی پڑھے۔ کیا خیال ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز پڑھی ہے، اور کب پڑھی ہے؟ سورج بلند ہو گیا، اور اس شخص کو بھی کہا ہے تیمم کرو اور نماز پڑھو۔ تو لہذا جس وقت آپ کی نماز قضا ہوئی ہو کوشش کریں جلدی سے جلدی نماز پڑھیں۔ کل کا انتظار نہ کریں، اگلی نماز کا بھی انتظار نہ کریں۔ یہ نہ کریں فجر کی نماز قضا ہو گئی تو ظہر کے ساتھ پڑھوں گی، نہیں، فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو ایسا کریں کہ اسی وقت وضو کریں، بس اتنا دیکھ لیں کہ سورج تھوڑا سا بلند ہو گیا، اور اس کے لیے 15 یا 20 منٹ انتظار کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد نماز پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری نمازوں کا بھی معاملہ ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ تیمم کرے اور نماز پڑھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ سواروں کے درمیان بھیج دیا قافلے سے آگے، کیونکہ ہمیں بڑی سخت پیاس لگی تھی۔ عمران بن حسین کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے ساتھ بھیج دیا، جاؤ جا کے پانی ڈھونڈو۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عرب لوگوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ پانی ہوتا تھا، ساتھ پانی اتنا ساتھ اٹھایا جا نہیں سکتا، اور عرب میں پانی بڑی مشکل ملتا تھا۔ تو لہذا پہلے لوگوں کو بھیج دیا کہ جاؤ جا کے پانی ڈھونڈو، کیونکہ سارے قافلے والوں کو پیاس لگی ہوئی تھی۔ اور اس اثنا میں کہ ہم چل رہے تھے، ہمیں ایک عورت ملی جس کے پاس 2 مشقیں تھیں، اور اس نے اپنے پاؤں جو تھے مشقوں کے ساتھ لٹکائے ہوئے تھے، ایک مشق اپنے اونٹ کے دائیں طرف اور ایک مشق بائیں طرف، اور ایک ٹانگ ادھر اور ایک ٹانگ ادھر، اپنے مشقوں کے ساتھ اس نے اپنی ٹانگیں لٹکائی ہوئی تھی۔ ہم نے اسے کہا پانی کہاں ہے تاکہ ہم بھی وہاں سے لے لیں۔ وہ کہنے لگی پانی تو کہیں بھی نہیں ہے۔ ہم نے کہا تیرے گھر کے درمیان اور پانی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ یعنی پتا تھا کہ اپنے گھر کے لیے پانی لے کے جا رہی ہے، تو تم یہ بتاؤ کہ کتنے فاصلے سے پانی لے کر آئی ہو؟ وہ عورت کہنے لگی 1 دن اور 1 رات کا فاصلہ طے کرو گے تو پھر پانی ملے گا، 24 گھنٹوں کے بعد جا کے پانی ملے گا۔ اتنا مشکل ہوتا تھا پانی۔ آپ پر تو اللہ کی رحمت ہے، نلکا کھولو تو جتنا مرضی پانی لے ہے، اور اگر نلکا نہیں بھی تھا تو تب بھی ہمارے یہاں پانی ہر جگہ پہ عام مل جاتا۔ تو وہ عورت کہنے لگی 1 دن اور 1 رات کا فاصلہ طے کرو گے تو پھر پانی ملے گا۔ فقلنا، تو ہم نے اس عورت سے کہا تو اللہ کے رسول کی طرف چلے، یعنی مراد یہ تھی کہ یا رسول اللہ پانی تو اتنی دور ہے، اس عورت کے پاس پانی ہے، اسی سے مانگ لیتے ہیں، تھوڑا سا کوئی ترکیب کرتے۔ تو ہم نے کہا تو اللہ کے رسول کی طرف چلے۔ وہ کہنے لگی وہ ما رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ہوتے ہیں؟ اسے پتہ ہی نہیں تھا اللہ کے رسول کون ہے۔ ہم نے زبردستی اس کو ہم اللہ کے رسول کے پاس لے گئے، حتیٰ کہ ہم نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا پیش کی۔ تو
اس نے اللہ کے رسول کو بھی وہی بتایا جو اس نے ہمیں بتایا تھا کہ پانی کتنی دور ہے، 24 گھنٹے کا فاصلہ طے کرو گے تو پانی ملے گا۔ اور اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کے بچے یتیم ہیں، اب وہ یتیم بچوں کو پال رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کی مشق کھولی جائے، وہی مشق جس میں اس نے پانی، 2 مشکیزیں تھے اس کے پاس پانی کے، کھولے جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو دہانہ تھا اس پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، اس پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، اور ہم نے پانی پیا کیونکہ ہم بہت پیاسے تھے، 40 ہاتھ پانی پیا، یہاں تک کہ ہم سیر ہو گئے، پیٹ بھر کے پانی پی لیا، اور ہم نے اپنی ہر مشق جو تھی بھر لی، اپنی بوتلیں بھی ساری بھر لی، سوائے اس کے کہ ہم نے اپنے اونٹوں کو پانی نہ پلایا۔ یعنی 40 آدمیوں نے ان 2 مشقوں میں سے پانی پیا، پانی پینے کے بعد اپنے جو ہمارے پاس مشقیں تھیں چمڑے کی، ہم نے وہ بھی بھر لی، اسے پانی کے ساتھ بوتلیں بھی بھر لی، ساری کی ساری، ہم نے اونٹوں کو پانی نہیں پلایا۔ اور وہ جو دونوں مشکیزیں تھے ابھی بھی قریب تھے کہ بھرنے کی وجہ سے پھٹ پڑے، یہ تھا معجزہ اللہ کے رسول کے ہاتھ پھیرنے کی برکت، کہ اس میں سے پانی پیتے گئے، اس کا پانی کم نہیں ہوا، اس کے بیچ میں سے بوتلیں بھی بھر لی، مشقیں بھی بھر لی، لیکن ابھی بھی وہ مشقیں جو اس کے مشقیں تھیں اتنی بری ہوئی تھی کہ لگے گا کہ پھٹ جائے گی زیادہ بھرنے کی وجہ سے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ صحابہ ایسے معجزے دیکھتے رہتے تھے کہ کیسے اللہ کے رسول پر اللہ اپنا کرم فرما دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر آپ نے فرمایا لاؤ جو تمہارے پاس ہے، بس اس کے لیے روٹی کے ٹکڑے اکٹھے کیے گئے اور کھجوریں اکٹھی کی گئیں۔ اب اللہ کے رسول چاہتے تو اس عورت کو جانے دیتے، تمہارا پانی ویسے کا ویسا ہے، دیکھ لو تمہاری مشقیں بھری ہوئی ہیں، جزاک اللہ خیر، جاؤ۔ کیا خیال ہے؟ ایسا ممکن تھا نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا تھا، اس کا پانی تو اتنا ہی تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی احسان کا بدلہ دینا چاہتے تھے، کیونکہ بہرحال اسی کے پانی سے اللہ نے برکت دی تھی۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا لاؤ جو تمہارے پاس ہے۔ اس عورت کے لیے روٹی کے ٹکڑے اکٹھے کیے گئے، کھجوریں، حتیٰ کہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس اتنا ڈھیر اکٹھا ہو گیا، اس کو دے دیا۔ اللہ تمہیں جزا دے، ہم نے تمہارے پانی سے فائدہ اٹھایا ہے، یہ لو، یہ بھی لے لو، اور تمہارا پانی کے مشکیزہ بھی بھرا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس گئی تو اس عورت نے کہا آج میں سب سے بڑے جادوگر سے مل کر آئی ہوں، یا وہ واقعی نبی ہے جیسا کہ اس کے ساتھی کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس عورت کو تو یقین نہیں آ رہا کہ لوگوں نے پانی بھی پیا، اور پانی پینے کے بعد اپنی مشقیں بھی بھری، اپنی بوتلیں بھی بھری، اور پانی ویسے کا ویسا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ اس کو روٹیاں اور کھجوریں بھی دی۔ تو اس نے جا کے اپنے گھر والوں سے کہا آج میں دنیا کے سب سے بڑے جادوگر سے مل کر آئی۔ یا پھر اس کے ساتھی کہتے ہیں کہ وہ نبی ہے، پھر کیا واقعی وہ نبی ہے؟ ابھی وہ ایمان نہیں لائی تھی، لیکن اللہ کے رسول کا اخلاق اس نے ضرور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے انتہائی احترام کے ساتھ اس کے گھر بھی واپس بھجوا دیا اور اس کے احسان کا بدلہ بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے قبیلے کو ہدایت دے دی اس عورت کی وجہ کے ساتھ، وہ بھی اسلام لے آئی اور اس کا قبیلہ بھی اسلام لے آیا۔ یہ ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا اخلاق۔ اب یہ اپنے گھر والوں کے پاس گئی، فوراً بس ایمان نہیں لائے یہ لوگ، بلکہ اس کے بعد پھر ہوتا کیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاقے میں، اس عورت کے علاقے میں اپنا کوئی لشکر بھیجتے تو اس کو خاص طور پہ نصیحت کرتے کہ فلاں قبیلے کو تم نے کچھ نہیں کہنا، اس کا ہمارے اوپر احسان تھا، آپ نے اس کا احسان یاد رکھا۔ اور پھر یہ عورت جو تھی، ایک وقت آیا اس کا سارا قبیلہ اور یہ خود بھی مسلمان۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا اخلاق، اور یہ تھا آپ کے دین کی دعوت کا طریقہ۔ لوگوں کو اچھے اخلاق کے ساتھ دین کی دعوت دیجیے۔ حدیث نمبر 397 حضرت انس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جو اپنی نماز کو بھول گیا تو وہ اس کو پڑھے جب اس کو نماز یاد آئے۔ بعض اوقات انسان بھول جاتا ہے، آپ کاموں میں اتنی مصروف تھی آپ کو یاد ہی نہ رہی کہ آج تو میں نے عصر کی نماز پڑھی ہی نہیں، یا میں نے تو آج ظہر کی نماز جو ہے پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، بھول ہی گئی۔
تو جب یاد آتی ہے فوراً پڑھیں. وہی بات پھر میں آپ سے کہوں کہ یہ انتظار نہ کریں کہ کل عصر کے ساتھ پڑھوں گی، یہ بھی انتظار نہ کریں کہ مغرب کے ساتھ پڑھوں گی. جو ہی یاد آتی ہے فوراً پڑھیں. جیسا کہ آپ نے یہ حدیث نمبر 396 میں پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز رہ گئی، آپ نے سورج نکلا ہوا تھا، آپ نے باجماعت نماز ادا کی. اس کا کوئی کفارہ نہیں مگر یہ نماز ہی. اب آج کل ہمارے یہاں ایک نیا نمازوں کے کفارے ہوتے ہیں جی خیر سے. اور پھر کفارے کیا ہوتے ہیں؟ کوئی آدمی فوت ہو گیا، اس کے ساتھ 20 کلو آٹے کا جی ایک توڑا دے دیا. یہ اس کی جی نمازوں کا کفارہ ہے. نماز کا کوئی کفارہ نہیں. ویسے بھی ایک شخص دیکھیں جس نے ساری عمر 5 نمازیں پڑھی بڑے امتحان کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، اور ایک شخص 20 کلو آٹے کا توڑا ہے، اس کی تو جان بڑی آسانی سے چھوٹ گئی. یا بعض لوگ قضائے عمری پڑھتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھ لی اور سوچا ساری نمازیں معاف. میری بات سنیے، نماز کا کفارہ کیا ہے؟ وہ نماز ہی ہے. وہ نماز جتنی جلدی ہوتا اسے پڑھیں. اور اگر آپ کی پرانی نمازیں رہ گئی ہیں، باتوں کا کیسا ہوتا ہے کہ آپ نے جوانی میں نمازیں نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ نے 25 سال کی عمر میں ہدایت دے دی، 35 سال کی عمر میں ہدایت دے دی، اب پچھلی نمازوں کا کیا کریں؟ نمازوں کا کفارہ وہی نماز ہوتی ہے. اب وہ نماز تو چلی گئی. اب ایسا کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے گڑ گڑائیں، عاجزی کریں، اللہ سے دعا کریں، اتنے دل کے ساتھ دعا کریں کہ آپ کا دل گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کر لی. اور اس کے بعد آئندہ اتنی اچھی نماز پڑھیں یہ سوچ کر کہ اللہ میں پہلے نماز نہیں پڑھتی تھی، اب میں بہترین نماز پڑھوں گی. اللہ اس کے ساتھ تمہاری پچھلی نمازوں کو وہی کفارہ بنا دینا، اگلی نمازوں کو بھی. باقی یہ جو قضائے عمری پڑھنی ہے، یہ جو پچھلی نمازوں کی قضا دینی ہے، میں آپ کو بتاؤں اس کا شریعت سے ثبوت نہیں ہے. ہم نے کل حدیث پڑھی تھی، حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ حیض کے دنوں کی نماز کی قضا کرنے کا ہمیں حکم نہ دیا جاتا تھا، روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا. کیا خیال ہے، اللہ کے رسول بھول گئے تھے؟ یاد تھا آپ کو؟ روزوں کی قضا کا حکم دیا، نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا. ٹھیک ہے، تو جب 7 دنوں کی یا 6 دنوں کی نماز کی قضا نہیں ہے تو 6 یا 7 سالوں کی نماز کی قضا بھی نہیں. اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں، عاجزی کریں اور آئندہ اپنی نماز بہترین کریں. بہت اچھی خشوع خضوع والی نماز پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی نماز قبول فرما لے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم